السلام علیکم دوستو، جی ہاں ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ہماری نبی کی زندگی کا ایک ایسا قصہ لے کر آئے ہیں جو آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات سن 7 ہجری میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کو آگے بڑھایا اور اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خط لکھ کر انہیں دین کی دعوت دی۔ انہی خطوں میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے ایک بادشاہ کو بھی ایک خط لکھا۔ اس خط کو لے کر ایک مشہور صحابی حضرت حاتم اس بادشاہ کے پاس پہنچے۔ اس بادشاہ نے خط کو پڑھا اور حضرت حاتم کا بہت زوروں سے سواگت کیا، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جب حضرت حاتم واپس آنے لگے تو اس بادشاہ نے اپنے علاقے کی 2 خوبصورت لڑکیوں کو ان کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ یہ دونوں لڑکیوں کو میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر لیں۔ اور ساتھ ہی اس بادشاہ نے حضرت حاتم کو ایک خط بھی دیا اور اس میں لکھا، اے اللہ کے رسول، یہ دونوں لڑکیاں میں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ یہ دونوں بہت اونچے خاندان کی ہیں۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نام حضرت ماریہ تھا اور دوسری کا نام حضرت شیرین تھا۔ واپسی پر راستے میں ان صحابی نے ان دونوں لڑکیوں کو اسلام کے بارے میں بتایا تو یہ دونوں مسلمان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کا بھی مالک بنایا تھا۔ حضرت حاتم نے ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماریہ کو اپنے لیے رکھ لیا اور حضرت شیرین کو حضرت حسان کی ملکیت میں دے دیا۔ قرآن میں بیویوں کے ساتھ باندیوں کو بھی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے اور یہ اس وقت عرب کا رواج تھا، لیکن دھیرے دھیرے اسلام ہی نے اس چیز کو ختم کیا اور غلاموں اور باندیوں کو خوب آزاد کروایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو اپنے پاس رکھ لیا اور پھر 2 سالوں کے بعد حضرت ماریہ کے پیٹ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی۔ لڑکے کی پیدائش پر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم 2 سال کے ہو گئے، لیکن اچانک ایک دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ حضرت ابراہیم کی روح کو قبض کر لیا جائے اور ان کی وفات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی کہ میرے بیٹے ابراہیم کی وفات ہو گئی ہے تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور جلدی سے گھر پہنچے۔ حضرت ابراہیم کے امی حضرت ماریہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دلاسا دیا اور پھر غسل و کفن کی تیاری شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جنازہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چارپائی پر لا کر رکھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جنازے کی نماز پڑھائی۔ پھر قبر کی تیاری کی گئی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سر کی طرف کھڑے ہو گئے۔ حضرت فضل اور حضرت اسامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو اٹھا کر قبر میں اتارا۔ جس وقت حضرت ابراہیم کو قبر میں رکھا گیا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں فرمایا کہ یہ ابراہیم، موت کا وعدہ تو سچا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو ایک دن مر جانا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ابراہیم، تمہارا غم ہمیں بہت زیادہ ہوتا۔ ابراہیم، تیری جدائی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، میرا دل غمگین ہے، مگر میں اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا کہ جس سے میرا رب ناراض ہو۔ حضرت ابراہیم کو دفن کرنے کے بعد اچانک آسمان پر سورج گرہن ہو گیا
اور پورا سورج چھپ گیا۔ اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ سورج گرہن کسی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے، تو صحابہ اکرام کہنے لگے کہ آج کا سورج گرہن ہمارے حضور کے بیٹے ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے اور تمام صحابہ اکرام کو جمع کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، چاند سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، ان پر کسی چھوٹے بڑے کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، اس لیے جب بھی تم گرہن کو دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ دوستو، اگر یہ قصہ آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔